BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامت۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے انتخابات کل ہو رہے ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کے خدشات اور سیاسی کشیدگی کے سائے میں ہونے والے یہ انتخابات ملکی سیاست پر کیا اثر ڈالیں گے؟ ملیے گا ایک خاتون بائیکر سے جن کے لیے ان کی موٹر بائیک آزادی اور خود مختاری کی علامت بن گئی۔ جب میں موٹر سائیکل چلاتی ہوں میں بہت خود مختار اور آزاد محسوس کرتی ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتی ہوں کہ میری فرینڈز اور میری فیملی مجھے سپورٹ کرتی ہے۔ اور بہت جلد آپ ہوائی سفر کے دوران اپنا اسمارٹ فون ایئرپلین موڈ میں نہیں بلکہ 5G انٹرنیٹ کے ساتھ چلا سکیں گے، مگر کیسے؟ دیکھیے گا کلک میں۔ پاکستان کا ایوان بالا یعنی سینٹ 104 ارکان پر مشتمل ہے، جن میں سے 46 نشستوں کے لیے 3 مارچ یعنی کل ہونے والے انتخابات میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس مرتبہ سینٹ کے انتخابات اس لیے بہت اہم ہیں کیونکہ ان انتخابات کے بعد اس ایوان میں پارٹی پوزیشن یکسر بدل جائے گی، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ اکثریت اقلیت میں بدل جائے۔ سینٹ میں پارٹی پوزیشن سمجھانے کی کوشش کی ہے نادیہ سلیمان نے۔ سینٹ پارلیمان کا ایوان بالا ہے اور اس کے انتخابات 3 مارچ کو ہو رہے ہیں۔ اس دفعہ سینٹ کے الیکشن کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان انتخابات کے بعد ایوان میں پارٹی پوزیشن مکمل طور پر تبدیل ہو سکتی ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اکثریت اقلیت میں بدل جائے۔ اس وقت سینٹ میں پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی طاقت ہے جس کے اراکین کی تعداد 25 ہے، جس میں سے 18 ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی صوبائی اور قومی اسمبلی میں اپنے اراکین کی مدد سے 9 اراکین دوبارہ منتخب کروا سکتی ہے۔ حکمراں جماعت مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹ میں اکثریت کے لیے خطرے کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ گو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکمراں جماعت سینٹ انتخابات سے تکنیکی طور پر باہر ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود نون لیگ کے امیدوار آزاد حیثیت میں پیپلز پارٹی کی اکثریت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ سینٹ میں اس وقت مسلم لیگ نون کے 26 اراکین موجود ہیں، جس میں سے 9 ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن وفاق اور صوبوں میں اپنے اراکین کے باعث یہ جماعت مزید 15 سینیٹرز منتخب کروا سکتی ہے۔ یوں 3 مارچ کے بعد سینٹ میں مسلم لیگ نون کے اراکین کی تعداد بڑھ کر 33 ہو سکتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کی تعداد کم ہو کر 17 رہ جانے کا امکان ہے۔ ان نمبرز میں قدرے تبدیلی ممکن ہے کیونکہ صوبہ بلوچستان میں صورتحال خاصی پیچیدہ ہے۔ وہاں پہ مسلم لیگ نون میں بغاوت ہو چکی ہے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس جماعت کے بعض اراکین اپنی ہی جماعت کے نامزد امیدواروں کو ووٹ نہ دیں۔ جو سیاسی قائدین ان انتخابات کے بعد سینٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں ان میں پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما اعتزاز احسن، صحافت چھوڑ کر بے نظیر بھٹو اور پھر صدر آصف علی زرداری کے ترجمان بننے والے فرحت اللہ بابر، اور دانشور اور کراچی سے پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر شامل ہیں۔ سینٹ کے ان انتخابات کے بعد ایوان میں کچھ نئے چہرے بھی نظر آئیں گے۔ ان میں سے بعض نام تو پاکستان کے پارلیمنٹ کے لیے تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ مثلاً کرشنا کماری کو لیجیے۔ صوبہ سندھ کے پسماندہ سمجھے جانے والے علاقے تھر کے ہندو متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی اس سماجی کارکن کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کرشنا کماری کو اعتزاز احسن جیسے سینئر رہنما پر فوقیت دی ہے۔ تحریک انصاف نے بھی اس بار کچھ نئے لوگوں کو پارلیمان کا رکن بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں فیصل جاوید بھی شامل ہیں جو تحریک انصاف کے جلسوں میں اسٹیج سیکریٹری کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں پارلیمنٹ کی کارکردگی پر تحقیق کرنے والی غیر سرکاری تنظیم پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب۔ احمد بلال صاحب، پہلے تو خوش آمدید۔ یہ بتائیے کہ سینٹ کی جو کمپوزیشن ہے اور اس کا جو کام ہے، اگر اسے سامنے رکھا جائے تو یہ بتائیے کہ ہر سیاسی جماعت اس وقت اس کوشش میں کیوں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے نمائندے اس ایوان میں پہنچ جائیں؟ دیکھیے، ایک تو کوئی بھی الیکشن پاکستان میں بہت انٹرسٹ جنریٹ کرتا ہے اور کمپٹیشن ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ الیکشن میں پوری دلچسپی کے ساتھ آگے بڑھے اور کچھ کامیابی حاصل کرے۔ لیکن اس وقت 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کچھ غیر معمولی قسم کی دلچسپی ہے۔ ایک تو یہ کہ عام انتخابات قومی اسمبلی کے ہونے اور صوبائی اسمبلی کے، ان میں صرف 3 ماہ کے تقریباً عرصہ باقی ہے، 4 ماہ کا، تو یہ جو مومنٹم جنریٹ ہوگا سینٹ کے الیکشن کی وجہ سے،
یہ آنے والے جنرل الیکشن پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے, اور دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی خاص صورتحال ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا گیا ہے. تو مسلم لیگ یہ محسوس کرتی ہے کہ جیسے وہ وکٹمائز ہو رہے ہیں, تو اس نے بھی جنریٹ کیا ہے بہت زیادہ دلچسپی. تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بہت دلچسپی ہے. جی, آپ نے مسلم لیگ نون کا ذکر کیا, تو یہ بتائیے کہ اس مرتبہ جو بلوچستان میں ہوا ہے اور جو مسلم لیگ نون کے لیے مسائل سامنے آئے ہیں, اس تناظر میں ان انتخابات پر کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیے, بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے اس سے ایک تو پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو بیانیہ ہے وکٹم ہوڈ کا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ایک تو اس کے اندر بڑی تقویت پیدا ہوئی ہے. لیکن اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ غالباً یہ اگر نہ ہوا ہوتا تو شاید سینٹ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کی نشستیں غالباً 38 یا 39 ہو جاتی ہیں. لیکن اب چونکہ وہاں پہ کچھ بغاوت کی صورتحال ہے تو وہ شاید پاکستان مسلم لیگ نواز کے آفیشیل کینڈیڈیٹس کو اتنے ووٹ نہ ملیں جتنے ملنے چاہیے تھے, تو ان کی تعداد کم ہو کے کوئی 35, 34, 36 ہو سکتا ہے. تو یعنی کمی ہو جائے گی 4-5 سینٹ کی سیٹوں کی نواز مسلم لیگ کے لیے. اچھا, آپ نے بغاوت کی بات کی, سینٹ کے انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کی بہت بات ہو رہی ہے. یہ بتائیے کہ ہارس ٹریڈنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, ہارس ٹریڈنگ کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو ووٹ دیے جاتے ہیں یہ بڑے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے سے ہوتے ہیں, تو پتہ نہیں چلتا کہ کیسے ہیں. تو اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کے نامنیٹڈ یعنی ڈسپلن کے خلاف کسی ایسے شخص کو ووٹ دینا چاہے جس سے اس کا کچھ مفاد وابستہ ہے تو ایسا کر سکتا ہے. اور چونکہ سینٹ میں ایک محدود حلقہ انتخاب ہوتا ہے, یعنی آپ دیکھیے کہ فاٹا کے قومی اسمبلی میں 12 ارکان نے, جو اس وقت 11 ہے, 4 لوگوں کو منتخب کرنا ہے. تو بہت آسان ہے ان کے اوپر اثر انداز ہونا اور ان کو خریدنا. تو یہ کوشش کی جاتی ہے, اگرچہ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہت بڑا وسیع تر فنامنا ہے, لیکن یہ کوشش ہوتی ہے. اور ہر الیکشن میں ایسے الزامات سامنے آتے ہیں کہ ایسے قومی صوبائی اسمبلی کے لوگوں کو پیسے ویسے دے کے اپنے حق میں ووٹ دینے کے لیے آمادہ کر دیا جائے, اور یہ شکایات بڑھتی جا رہی ہیں. جی, احمد بلال محبوب صاحب, بہت بہت شکریہ. اور اب کچھ دیگر خبروں پر ایک نظر. وائٹ ہاؤس نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے اس بیان کی مذمت کی ہے کہ روس جوہری ہتھیاروں کی نئی نسل تیار کر رہا ہے. صدر پوتن کے مطابق اس اسلحے میں زیر آب ڈرون اور ایسا میزائل شامل ہے جو آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز چلتا ہے. یہ میزائلوں سے دفاع کے امریکی نظام سے بچ نکلنے اور دنیا بھر میں ٹارگٹس کو اڑانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ماسکو سے سٹیو روزنبرگ کی رپورٹ, عارف شمیم کی زبانی. ولاڈیمیر ولادیمیروچ پوتن. وہ کبھی بھی کمرے میں خاموشی سے داخل نہیں ہوتے. ولادیمیر پوتن کے قوم سے سالانہ خطاب میں ناظرین معیشت اور سماجی امور پر کچھ سننا چاہتے تھے, اور اس میں کچھ ایسا بھی تھا. لیکن اس کے بعد پوتن نے سب کو حیران کر دیا. ویڈیو سکرین پر انہوں نے سب جدید روسی ہتھیار دکھائے جن میں 200 ٹن بین البراعظمی میزائل اور جوہری انجنوں والے کروز میزائل بھی شامل تھے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ میزائل کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور کسی بھی دفاعی نظام سے بچ سکتے ہیں. انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا. میزائل بھی آتے گئے اور ان کے ساتھ مغرب کو وارننگ بھی. صدر پوتن نے کہا کہ جنہوں نے روس کو روکنے کی کوشش کی وہ ناکام رہے. میرا یقین کریں, میں جھوٹ نہیں بول رہا. میرے خیال میں ہم اگر پہلے ہی سرد جنگ میں داخل نہیں ہوئے تو اب ہو رہے ہیں, اور یہ صرف پوتن کے بیانات کی وجہ سے نہیں. آپ صدر ٹرمپ کو بھی سینہ ٹھوک کر کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے بہتر جوہری نظام ہے. کرملن نے اس خطاب میں 2 پیغامات دیے ہیں. پہلا پیغام مغرب کے لیے ہے کہ روس کو پرے نہیں کیا جا سکتا. دوسرا پیغام انتخابات سے پہلے روسی عوام کے لیے ہے کہ پوتن کو ووٹ دو تاکہ ملک میں سلامتی رہے. کرملن چاہتا ہے کہ روسی صدر پوتن کو اس طرح دیکھیں, روس کے اوتار یا ملک کے محافظ کے طور پر. سٹیو روزنبرگ کی رپورٹ.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیل اور ایلومینیم پر ڈیوٹی لگاتے ہوئے کہا ہے کہ تجارتی جنگیں اچھی چیز ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ امریکہ تجارت میں اربوں ڈالر کا نقصان اٹھا رہا ہے اور اس کے لیے تجارتی جنگ جیتنا آسان ہوگا۔ جمعرات کو انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیل کی درآمد پر 25% جبکہ ایلومینیم کی درآمد پر 10% ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ بورکینا فاسو کے دارالحکومت واگاڈوگو میں فرانسیسی سفارت خانے اور فوجی بیرکوں کے نزدیک گولیاں چلی ہیں اور زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حکومت کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ فرانسیسی سفارت خانے پر حملہ کرنے والے 4 حملہ آور مارے جا چکے ہیں۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں منشیات سے بحالی کے مرکز میں آگ لگنے سے 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ آگ بجلی کے تاروں میں خرابی کی وجہ سے لگی۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر آپ کی ملاقات کروائیں گے زینت عرفان سے، جنہوں نے موٹر سائیکل پر 20,000 کلومیٹر سفر طے کر کے پاکستان کے دور دراز علاقوں کی سیر کی۔ اور اگر آپ کو ہوائی سفر میں انٹرنیٹ کی کمی محسوس ہوتی ہے تو پریشان نہ ہوں، بہت ہی جلد آنے والا ہے فلائی فائی۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں خالد کرامت۔ اس ہفتے خواتین بائکرز کے بارے میں BBC اردو کی خصوصی سیریز سیربین میں پیش کی گئی۔ آج اس سلسلے کی آخری رپورٹ میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کی پہلی خاتون بائک ٹورسٹ سے۔ لاہور کی زینت عرفان اپنی موٹر سائیکل پر نہ صرف پاکستان کے شمالی علاقوں کا سفر کرتی ہیں بلکہ وہ سفر کے دوران ویڈیو ڈائریز بھی بناتی ہیں۔ زینت سے ہماری ساتھی ہنا سعید نے ملاقات کی اور ان کی کہانی سنی، آپ بھی سنیے۔ میرا نام زینت عرفان ہے اور میں پاکستان میں ایک بائک ٹورسٹ ہوں۔ میں نے بائکنگ 18 سال کی عمر میں سیکھی تھی جب میرے بھائی نے مجھے ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل ہونڈا CD70 چلانا سکھائی تھی، اینڈ تب سے لے کر اب تک میں نے کافی ٹورس کیے ہیں موٹر سائیکل پر، اور میں پاکستان کے شمالی علاقے اب بائک پہ گھومتی ہوں۔ اور بائک میں نے اس سے چنا کیونکہ میرے جو ابو تھے ان کا یہ شوق تھا کہ وہ پوری دنیا کا بائک کے اوپر سیر کر سکیں۔ اینڈ میں کافی چھوٹی تھی، میں 10 مہینے کی تھی جب وہ وفات پا گئے تھے۔ تو جب میری امی نے مجھے ان کی یہ خواہش کے بارے میں بتایا تو تب میرے اندر ایک خیال آیا کہ کیوں نہ جب میں بڑی ہوں میں ان کی یہ خواہش اور ان کا یہ خواب پورا کر سکوں۔ پھر 2015 میں نے اپنا فرسٹ ٹور لیا تھا گلگت بلتستان میں، اینڈ تب سے اب تک میں نے 20,000 کلومیٹر کر لیے کمپلیٹ ان 3 سالوں میں۔ جب میں موٹر سائیکل چلاتی ہوں میں بہت خود مختار اور آزاد محسوس کرتی ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتی ہوں کہ میری فرینڈز اور میری فیملی مجھے سپورٹ کرتی ہے۔ میں ایک سولو رائڈر نہیں ہوں اور میں سولو اپنے کسی بھی ٹرپ پہ نہیں جاتی۔ میرا ایک پراپر گروپ بنا ہوا ہے، اس گروپ میں سب سے پہلے تو میرا بھائی میرے ساتھ ہر ٹرپ پہ اکمپنی مجھے کرتا ہے سپریٹ موٹر سائیکل پر۔ میں نے سب سے پہلا ٹرپ جو لیا تھا گلگت بلتستان تھا، اس کے بعد میں نے سیکنڈ ٹرپ لیا تھا 2016 میں، وہاں پہ میں خیبر پختونخوا کے علاقے گئی تھی، اور ان میں سے سب سے جو مجھے مشکل لگا تھا وہ ایک گاؤں ہے اترور۔ وہاں پہ ایک دفعہ میں اپنی ریور پہ گر گئی تھی، میری پوری بائک برج پہ تھی اور میں خود ریور پہ گر گئی تھی۔ اور ایک اور جو مجھے سب سے مشکل لگتا ہے بائکنگ کرنا وہ سیف الملوک لیک ہے، کیونکہ وہاں پہ کافی پتھریلا راستہ ہے، وہاں پہ میں ایک دفعہ گری بھی تھی۔ بائکنگ سٹی اور ماؤنٹین میں بہت ڈفرینٹ ہے۔ جب میں سٹی میں رائڈ کر رہی ہوتی ہوں مجھے یہاں پر زیادہ اویئر رہنا پڑتا ہے۔ مجھے اکثر لوگ میرے راستے میں آ جاتے ہیں، ان کو جب پتہ چلتا ہے ایک لڑکی چلا رہی ہے تو وہ تنگ کرتے ہیں اور کیٹ کالنگ کرتے ہیں یہاں پر سٹی میں۔ لیکن جب میں پہاڑی علاقے میں تھی میں ایکسپیکٹ کری تھی کہ مجھے وہاں پہ لوگ اچھا ریسیو نہیں کریں گے، لیکن اس کا اپوزٹ ہوا۔ پہلے تو ان کو یقین ہی تھا کہ پاکستانی لڑکی ہے، پھر جب ان کو یقین آیا کہ میں واقعی لاہور کی ایک رہنے والی لڑکی ہوں تب انہوں نے مجھے خود مشورے دیے کہ تم وہاں جاؤ۔ میں کافی لکی ہوں، پریولیج کہ میرے پر ایک بایو پک بن رہی ہے جس کا نام ہے دا موٹر سائیکل گرل۔ وہ 20 اپریل کو اس سال ریلیز ہوگی اور اس کی اسٹار ہے سہائی علی آبرو جو میرا رول پلے کر رہی ہیں۔ میں پروفیشنل ٹورنگ کی طرف جانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں پورا پاکستان دیکھوں، کیونکہ ابھی میں نے صرف شمالی علاقے دیکھے ہیں۔ خاتون بائکر زینت عرفان۔ اچھا، کیا آپ نے کبھی ایسے روبوٹ کے بارے میں سنا ہے جو کسی شخص کا چہرہ دیکھ کر یہ سمجھ جائے کہ وہ شخص خوش ہے کہ غمگین؟ اور یہ بتائیں کہ ہوائی سفر میں
کتنی کوفت ہوتی ہے جب اسمارٹ فون کو ایئرپلین موڈ پر کرنا پڑتا ہے اور انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، لیکن اب اس کا حل جلد نکلنے والا ہے۔ دیکھیے ہمارا ہفتہ وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک آج سمرہ فاطمہ کے ساتھ۔ ذرا یہ ڈانس مووز تو دیکھیے۔ جی ہاں، یہ اینڈرائیڈ پر چلنے والا آپ کا نیا دوست پیپر ہے۔ ڈانس کے علاوہ یہ آپ کا چہرہ پہچان سکتا ہے اور اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ خاتون ہیں یا مرد۔ مختلف آڈیو اور ویڈیو سینسر سے لیس پیپر آپ کے چہرے کے تاثر پڑھ کے آپ کے جذبات بھی سمجھ سکتا ہے اور یوں آپ سے آپ کی پسند کی گپ شپ بھی لگا سکتا ہے۔ یہ روبوٹ کچھ زیادہ ہی سوشل نہیں ہو گیا؟ پچھلے عرصے میں ایسی ٹیکنالوجی کے کئی نمونے مارکیٹ میں آئے جنہیں میں اور آپ پہن سکتے ہیں، لیکن اب ایک ایسی جیکٹ بھی آ گئی ہے جو خاص طور پر کتوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ انیکسوس نامی اس جیکٹ میں 6 سینسرز لگے ہوئے ہیں جو کتے کے دل کی دھڑکن، جسمانی درجہ حرارت اور اس کی اچھل کود کو مانیٹر کرتے ہیں۔ یہ سب اعداد و شمار آپ ایک موبائل ایپ پر دیکھ کر اپنے اس دوست کی صحت پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک دوران پرواز وائی فائی کنیکشن کی تلاش میں ہیں تو فکر مت کیجیے، آپ کا یہ مسئلہ حل ہوا جاتا ہے۔ ون ویب اور طیارہ ساز کمپنی ایئر بس نے اعلان کیا ہے کہ یہ دونوں ایک 5G موبائل ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں جس سے آپ پرواز کے دوران بھی اپنی ٹیبلٹ اور فون استعمال کر سکیں گے۔ زمین کے ارد گرد پھیلا ہوا یہ نیٹ ورک 900 سیاروں پر مشتمل ہوگا اور یہ سہولت آپ کو سن 2020 تک دستیاب ہو جائے گی۔ یورپ میں برف باری کی وجہ سے اس ہفتے بارسلونا میں فارمولا 1 کی تیاری کے لیے ریس ڈرائیورز باہر تو نہیں نکل سکے، لیکن انہوں نے ایک عمارت کے اندر پریکٹس ضرور کی۔ ڈرائیوروں کے درمیان ایک مقابلہ بھی کرایا گیا اور جیتنے والوں کو انعام دینے کے لیے فارمولا 1 کے سابق چیمپئن فرنانڈو الونسو بھی موجود تھے۔ الونسو نے پہلے نمبر پر آنے والے ڈرائیور کو اپنی ای اسپورٹس ٹیم میں بھی شامل کر دیا۔ جیتنے والے کے تو واقعی مزے ہو گئے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @kkaraamat۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ خالد کرامت کو اجازت دیجیے۔